سندھو صاحب گفتگو سنی آپ نے بسرا صاحب کی بھی گیان چند صاحب کی بھی، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسرا صاحب میرے بھائی ہیں اور مجھ سے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ہم دونوں پریکٹسنگ لائر رہے ہیں، میں اب بھی پریکٹس کرتا ہوں۔ بسرا صاحب سے صرف اتنی ذاتی ریکویسٹ ہے، ہمبل سبمیشن ہے کہ بسرا صاحب کیا صرف آپ کے کہنے سے ہو جائے گا کہ ریگل الیکشن ہے یا یہ اس کو ایسے کیا گیا ہے، جب تک کوئی کوجنٹ ایویڈنس نہیں آتی، کوئی ٹریبونل فیصلہ نہیں کرتا، اس وقت تک آپ کا یہ مطالبہ کس طرح سے سنا جا سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی سامنے ایویڈنس تو لائیں کہ یہ ہوا ہے، اور ایویڈنس کس طرح سے آنی ہے؟ آرٹیکل 219 کانسٹیٹیوشن پاکستان کے تحت جو کمیشن نے بنانے ہیں اپنا ٹریبیونلز، ان ٹریبیونلز نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہائی کورٹ میں ٹریبیونل بنا ہے، وہ ثبوت مانگ رہے ہیں نا، تو اس کو کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ نہیں، اس میں جائیں گے، سارے سب کو پیش ہونا پڑے گا، اور ہم پرسنلی ایز اے لائر کہہ رہا ہوں اور پارٹی سے ہٹ کے بھی کہ جو بھی فیصلہ ہے اس کو جلدی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ قاسم سوری صاحب کی طرح جو گیان چند صاحب نے فرمایا کہ آپ پوری ٹرم اس پہ گزار دیں اسٹے پہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے، جب تک کوئی ایویڈنس ہے۔ دوسرا، ان کو اصل میں غصہ بہت ہے کہ یہ جو ان کی گورنمنٹ تھی وہ گئی کیوں تھی؟ گورنمنٹ کیسے گئی؟ آرٹیکل 95 ہے کانسٹیٹیوشن پاکستان کا، جس پہ عدم اعتماد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ عدم اعتماد آئے گا۔ یہ خود جو ہے ان کے اپنے جتنے بھی اتحادی تھے سارے ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا، آج ہم پہ بسرا صاحب بار بار فرما رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی، فلان چلا رہا ہے۔ خان صاحب نے تو خود کہا ٹی وی پہ آ کے کہ میرا تو کورم بھی وہی پورا کرتے تھے فوج والے جنرل باجوہ صاحب، اور پھر یہ بھی کہا، اور پھر بعد میں جن کو ڈیرٹی ہیری کہا، میر جعفر کہا، میر صادق کہا، رات کو ایوان صدر بھی ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ ہم آپ کو تاحال یاد ایکسٹینشن دے دیتے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہوا ایسا؟ کیا یہ باتیں سامنے نہیں آئیں؟ یہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں۔ خان صاحب نے خود مانا کہ ہاں جی میرے مذاکرات ہوئے ہیں، اور دن کو ان کے خلاف کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو یہ شروع سے بسرا صاحب چلتی آ رہی، یہ تب تک چلے گا۔ بسرا صاحب، وہ آسما جہانگیر نے کہا تھا کہ جدوں تک بھی اسی گوت کے سیدھا ہاتھ پڑا میں گو جدوں مرضی مروڑے۔ ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ بسرا صاحب، جو جنگ دوئم تھی، جنگ عظیم دوئم تھی، اس میں بھی سب کو ٹیبل پہ آنا پڑا تھا، مذاکرات کرنے پڑے تھے۔ آپ جن سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آئین میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔